مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم من أخلص لله 40 يوما جرت الحكمة من قلبه على لسانه. درود ہے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، گر سکتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. پھر آواز بلند اپنے اپنے مرحومین اور بالاخص بانی محفل کے جملہ مرحومین مرحومات کی سارا ثواب بلند درجات کے لیے آواز بلند کروا دیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم و خضراء الدمن. دمن یہ کوڑا کا جو ڈھیر ہے اس کو کہتے ہیں. ایاکم و خضراء الدمن، یہ کوڑے کے اوپر اگر کوئی سبزی ہے یا پھول تو اس سے بچو، اس کو استعمال نہ کرو، اس کو نہ اٹھاؤ، نہ اس کو پھول کے طور پر استعمال کرو اگر کوئی پھول ہے، نہ اس کو سبزی کے طور پر استعمال کرو اگر کوئی سبزی ہے، پالک ہے، گوبھی ہے. اچھا، لوگ اجمالی طور پر یہ سمجھے کہ یقیناً آن حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کے اوپر اگر کوئی پھول ہے یا سبزی ہے اس کو نہ پھول کے طور پر استعمال کرو نہ سبزی کے طور پر. کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرتا. آپ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی وما خضراء الدمن یا رسول اللہ. یہ آپ کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیا اشارہ کنایہ فرما رہے ہیں؟ گھوڑے کے اوپر جو پھول یا سبزی اگے اس کو استعمال نہ کرو. فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء. یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم ہدایت ہے جو اپنے بیٹوں کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں. بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں کوئی ہوتا ہے یا بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوتا ہے، بیٹے کے لیے لڑکے کی تلاش میں ہوتا ہے، بیٹے کے لیے کسی مناسب لڑکے کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے. فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء. کوڑے کے اوپر جو اگی ہوئی یا نکلی ہوئی سبزی یا پھول ہے اس سے میرا اشارہ ایک بدکردار گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہے.
صرف اس کے حسن جمال کو معیار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ ماں کی جو طبیعت ہے یا اس کا مزاج ہے وہ دودھ کے ذریعے اولاد تک سرایت کرتا ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ اپنی اولاد کو، بیٹا کو یا بیٹی کو، فرض کیجیے خدا نہ خواستہ کسی کا ہم ولادت ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، وہ ولادت کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے کو یا بچی کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی ضرورت پڑے۔ کوئی خاتون ہوتا ہے دنیا میں، وہ ایک خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کسی بیٹے کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو جس کی ماں فوت ہو گئی ہے اس کو وہ ماں دودھ پلاتی ہے جس کی اولاد فوت ہو گئی ہو۔ تو نبی وہ فرماتے ہیں ہر کس و ناقص کو، ہر خاتون کا دودھ اپنے اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو مت پلاؤ۔ ایاکا والمرأۃ الحمقاء، خبردار کبھی بھی اپنے اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو بھولی بھالی یا بیوقوف خاتون کا دودھ مت پلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دودھ کے ذریعے جو ہے نا یہ ماں کی ذہنیت، اس کی ذہانت یا اس کا جو ہے نا وہ بھولا پن یہ اولاد تک سرایت کر جاتا ہے۔ بہت ساری عادتیں، کمالات کہیں یا خامیاں یا کمزوریاں ماں باپ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے لیے کسی رشتے کی تلاش کرنا ہو تو ادھر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور اگر بیٹے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنا ہو ادھر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے اور یاد ہے جب امیر المومنین نے وہ خاتون نے وہ جنت کے بعد وہ جناب وہ شادی کا ارادہ فرمایا، جناب عقیل سے فرمایا کہ آپ عرب خاندانوں میں سے کسی ایسی خاندان سے میرے لیے خاتون کا انتخاب کریں جو شجاع ہو، بہادر ہو اور غیرت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ایک ایسا بیٹا، علی خود شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، رسول خدا کے بعد انسان کامل ہے، لیکن علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں شجاع بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، لیکن شجاع، بہادر اور غیرت مند اولاد کے لیے علی جیسا غیرت مند اور شجاع خاتون بھی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ یہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، مشورہ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عقیل کے معلومات وہ حضرت علی سے زیادہ تھے۔ یہ ٹھیک ہے، امت میں سب سے چھوٹے تھے، امیر المومنین امت میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن نہ طالب کو خدا نے امام بنایا ہے، نہ امیر کو بنایا ہے، جعفر کو بنایا ہے۔ چاروں بھائی طالب، جعفر، عقیل اور علی علیہ السلام، ان چاروں میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ سب سے چھوٹے تھے، لیکن سب سے چھوٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقیل کے معلومات زیادہ تھے۔ مشورے کی اہمیت کو اہمیت دینے کے لیے وہ بھی بڑی تفصیل ہے، بہت مفصل طولانی روایت ہے کہ کس طرح جو آپ نے خواستگاری کی اور پھر جناب ام البنین کا انتخاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ام البنین سے حضرت عباس جیسا باوفا فرزند عطا فرمایا جو امیر المومنین کی توقعات پر پورا اترے۔ ایک درود بھیجا نا محمد شریعت الحسین ثانی زہرا صدیقہ صغرا اور عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ، جن کا نام خدا نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، علی کا نام بھی خدا نے رکھا ہے، حسن اور حسین کا نام بھی اللہ کے حکم سے رسول خدا نے رکھا ہے، ہمیں اور جناب زینب کبریٰ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے زینب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر اس کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں بہت مختصر الفاظ میں، یہ امیر المومنین اور خاتون جنت کے مقام کو سمجھنا ہوگا، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی غیرت اور ان کے علم کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ہم آسانی سے اس شخصیت کی مقام منزلت کو سمجھ سکیں۔ اس کی ولادت کی تقریب میں آپ جمع ہوئے ہیں، اور میں ابھی سوچ رہا تھا، ابھی سوچتے رہتے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کا تو خیر نوبت ہی نہیں آتی، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک صرف 3 ہستیاں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن کا باپ بھی معصوم اور ایک ماں بھی معصوم، اور ایک وہ امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، اور ایک جناب زینب کبریٰ ہے۔ اور کوئی نہ نبی آپ کو مل سکتا ہے، نہ کوئی امام مل سکتا ہے۔ یہ امام زین العابدین، ان کے والد گرامی امام معصوم تھے، ان کی والدہ معصومہ نہیں تھی۔ اسی طرح امام محمد باقر امام زمان تک جائیے، باپ ان کے معصوم ہیں، معصوم باپ کا معصوم بیٹا ہے، معصوم ماں کا معصوم بیٹا ہے، لیکن اماموں میں صرف امام حسن اور امام حسین ہیں جن کے والد گرامی بھی معصوم الخطا امیر المومنین، اور والدہ گرامی جناب زہرا بھی معصومہ، اور حضرت زینب کبریٰ کے والد گرامی بھی معصوم اور والدہ بھی معصوم ہے۔ آئندہ تو نہ کسی نے امام نبی بن کے آنا ہے، نہ کسی نے آخری امام بھی دنیا میں آ چکے، آخری نبی بھی دنیا میں آ چکے، نہ آج کے بعد کوئی ایسی ہستی پیدا ہوگی جس کے والدین معصوم الخطا ہوں، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہستی دنیا میں آئی ہے جس کے والدین معصوم الخطا ہوں، سوائے حسنین علیہ السلام اور صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ کے۔ بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 روایتیں میں نے آج کو آپ کو سنانی ہے۔ ایک روایت یہ ہے جو میں نے وہ ابتدائی کلام میں عرض کیا ہے، اس میں رسول خدا نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما یا صباحا جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو آدمی 40 دن تک خالصتا للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں غیر خدا کی شرکت کا شائبہ تک جو ہے نا وہ نہ ہو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جرت الحکمت، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یا اس کا کیا صلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو؟ یعنی عام طور پر علم حاصل کرنے کی جو ذرائع ہیں اس دنیا میں، اللہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ذہن کے ساتھ آتے ہیں نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب وہ رحم مادر سے ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی، تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ امام زمان اہل سنت کے صف اول کے صوفی ملا جامی کے مطابق امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرشت حضرت شریف نے وہ ولادت سے پہلے قرآنی آیات کی سوروں کی تلاوت کی، جن کو جناب حکیمہ امام حسن عسکری کی پھوپھی نے اپنے کانوں سے سنا۔ سبحان اللہ، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی جو اس دنیا میں آتا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے تمہیں اوزار دیے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر خدا نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، کان کے ذریعے اساتذہ سے سنتے ہیں، سن کے پہاڑ یاد کرتے ہیں، بے یاد کرتے ہیں، جی اے بھی یاد کرتے ہیں، پھر آگے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے، کانوں سے لیکچر سن کے اور ان آنکھوں سے عبارتوں کو پڑھ کے بندہ عالم بنتا ہے، اور ان چیزوں کو دل میں یاد رکھتا ہے نا۔
یہ باہر سے علوم اندر کی طرف جاتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ عام نظام قدرت یہ ہے کہ علم باہر سے کان کے ذریعے استاد سے سن کے، یہ آنکھ کے ذریعے کتاب کا مطالعہ کر کے وہ علم کو باہر سے اندر کی طرف منتقل کرتا ہے بندہ، دل پھر اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن من اصبح للہ 40 صباحا، جو 40 دن خالصتاً للہ، جی 1% سے کم بھی غیر خدا کی رضامندی یا اس کا خیال نہ ہو، اس کا علم باہر سے نہیں آتا۔ جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، علم اور حکمت اس کے دل سے پھوٹ کے زبان پر جاری ہوتا ہے۔ واہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کرمہ یا معظمہ کے اخلاص، اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، پتہ نہیں آج ہو سکتا ہے 100 سال پہلے چھپی ہے، کب چھپی ہے؟ یہ نجف کی چھپی ہوئی ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ علامہ المحقق الشیخ جعفر النقدی، زینب الکبریٰ بنت امیر المومنین علیہ السلام، یہ مجھے مولانا آفتاب جوادی، وہ ماہر ہیں کتاب شناسی کے، انہوں نے مجھے ایک ہدیے میں دی ہے، اور اوپر لکھا ہے الاختر آفتاب حسین ملک بھرپور چکوال کے ہیں جی، اور اسی شیخ جعفر نقدی نے امیر المومنین علیہ السلام کی بھی جو ہے نا وہ کتاب بارے میں بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جناب زینب الکبریٰ کو امام حسین نے وصیت لا تنسینی بصلاۃ اللیل، بہن زینب نماز شب میں بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ واہ بھائی جی سے یہ خواہش کرتے ہیں۔ یہ امام نہیں ہے، جناب زینب الکبریٰ امام نہیں ہے، اور اس طرح معصوم بھی نہیں ہے جس طرح حضرت زہرا معصومہ تھی، آیے تطہیر میں وہ شامل تھے خاتون جنت، یا 14 معصوم یا انبیاء، اس طرح نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم قرآن کی زبان میں معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان سے نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے، نہ کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہوا ہے۔ بے شک کیا حضرت عباس رمضان ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن کن الفاظ میں رسول خدا نے وہ تعارف کرایا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، معصوم یقیناً نہیں ہے حضرت علی اکبر، نہ وہ امام ہے، لیکن اشیاء کی طرف روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، ان کی طرف اب میرا وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، شکل و صورت میں بھی، اخلاق میں بھی تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ اصلاً لوگ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے عصمت ظاہر ہوتی ہے۔ اشبہ الناس خلقا، اخلاق کردار کا نام ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا۔ یہ بی بی اس کو جو علم ملا ہے، جو دنیا کا رائج طریقہ ہے، اس سے بھی ان کو علم ملا ہے، اور غیر معمولی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ یقیناً یہ ان شخصیات یا ہستیوں میں یا خوش قسمتوں میں ہے کہ جس نے ساری زندگی خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جو 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا علم باہر سے اندر نہیں جاتا، دل سے علم اور حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور زبان پر جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں۔ جس کی ساری زندگی خالصتاً للہ عبادت میں گزری ہو، اسی کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا
انت بحمداللہ، یہ توجہ سنیے، انت بحمداللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی جان الحمدللہ آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے، وہ فہیمۃ غیر مفہمہ، وہ سمجھدار خاتون اور بیویاں ہستی ہے جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ عام دنیا کا حصول علم کا رائج طریقہ نہیں ہے۔ حصول علم کا رائج طریقہ میں نے عرض کیا، استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد آپ کو علی بے سے ورٹو سے جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خدا جس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، جی امامت کا منصب ہے، وہ پھر اس کا حصول علم کا ذریعہ وہ ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین کا نوٹ کریں، فرمایا کلو عالم غیرہ متعلم، اس دنیا میں خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے نا، آپ بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، رسول خدا بھی عالم ہیں، ہم بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ معلومات رکھتے ہیں، علی بے جانتے ہیں، رسول خدا بھی جانتے تھے، وہ بھی عالم تھے، ہم بھی عالم ہیں، لیکن ہمارا معلم اور ہے، رسول خدا کا معلم اور ربی زدنی علما، خود رسول خدا فرماتے ہیں ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، وعلمک ما لم تعلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ لیکن ایک خدا کی ذات ہے جو عالم ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ عین علم ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کا پورا امتیاز ہے کہ خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے اور خدا عین حیات ہے۔ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، امام جعفر صادق کا بھی فرمان ہے، ہم سب جتنے بھی عالم ہیں نا، علم کی وجہ سے عالم ہیں۔ ہم تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم عالم نہیں کہلاتے تھے۔ ہم تھے، ہم میں بولنے کی چلنے کی قدرت نہیں تھی، پھر کھایا پیا طاقت آ گئی، بولنے کی طاقت آ گئی، چلنے پھرنے کی لڑنے پھرنے کی طاقت آ گئی۔ یہ عالم ہم لوگ قادر ہیں تو قدرت کی وجہ سے، عالم ہیں تو علم کی وجہ سے، حی اور حیات ہے اب زندگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ زندہ ہے۔ لیکن خدا علم کی وجہ سے عالم، قدرت کی وجہ سے قادر، حیات کی وجہ سے حی نہیں ہے، وہ عین علم ہے، وہ عین قدرت ہے اور وہ عین حیات ہے۔ اللہ عین حیات ہے۔ جو رائج طریقہ ہے نا، اس طریقے سے بھی اس سے مکرمہ کو باپ نے پڑھایا، اور یہ جو قدرت کا نظام ہے نا کہ جو 40 دن خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ اب امام جب بہتر جانتے ہیں یا بیوی بہتر جانتی ہے، فرماتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں لیکن آپ کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے، سکھایا نہیں، غیر معلمہ، معلم سکھانے والا اور معلم جس کو سکھایا گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ فہیمۃ غیر مفہمہ، فہیمہ سمجھدار، بہت سمجھدار، مفہمہ جس کو سمجھایا گیا ہو۔ اب سمجھدار تو ہے لیکن کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ دوسری حدیث جو عن حضرت کی ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی میں ہے لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل۔ یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی صاحب توفیق اور بندہ خدا، لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ واجبات کے علاوہ امام حسن عسکری کے فرمان کے مطابق مومن کی نشانی 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھنی ہے، خاک پر سجدہ کرنا ہے،
دائیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ انگوٹھی پہننا ہے جی، اور کوئی بھی نماز ہو، صبح کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کوئی ہو، بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اربعین کی زیارت کرنی ہے۔ یہ علامتیں بتائی گئی ہے نا۔ یہ بندے مومن صرف 17 رکعت نماز پر اکتفا نہیں کرتا، 34 رکعت نوافل بھی پڑھتا ہے واجبات کے علاوہ، اور جو واجبات کی پابندی کرے وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، اور جو میرا مقرب بن جائے احببتہ، خدا فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندہ خدا سے محبت کرے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خود بخود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ ایک قدر مشترک فضیلت ہے علی اور خاتون جنت میں، قدر مشترک فضیلت ہے، وہ یہ کہ علی خدا سے محبت کرتا ہے، خدا علی سے، اور اسی طرح خاتون جنت خدا سے محبت کرتی ہے، اور اللہ خاتون جنت سے۔ وہ جب جنگ خیبر وہ جو ہوئی، وہ 39 پتہ نہیں دن کہتے ہیں گزر گئے تھے، اور جو ہے نا وہ فتح نہیں ہو کر رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا تھا نا لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ اب یہ سب جو ہے نا اپنی اپنی قسمت آزمائی کر چکے، کل یہ علم اسے دوں گا کہ جس ڈکشنری میں فرار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آگے ہے یحب اللہ و رسولہ، وہ خدا و رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور یحب اللہ و رسولہ، خدا و رسول سے محبت کریں گے، اور یہ خدا و رسول سے محبت کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہو جب نماز عصر کے بعد رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، وہ سائل آیا تھا، آپ اس سے سوال کیا، رسول خدا سے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کئی دن سے جو ہے نا وہ میں بھوکا ہوں، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی کھلا دے، مناسب لباس بھی نہیں ہے، اور کھانا کھلا کے لباس دے کے پھر واپسی کا کرایہ کا بھی بندوبست کریں۔ رسول خدا نے فرمایا میں فی الحال جو ہے نا جیب میں کوئی پیور نہیں ہے، لے کے نہیں آیا، یا بعض اوقات غریبوں کی مدد کے لیے میں مبیر سے کہتا ہوں، ظاہر ہے ہر وقت تو جیب میں پیسے نہیں ہوتے، خصوصاً 3 تاریخوں میں 27، 28، 29 کو تو جیبیں عام طور پر ملازمین کی خالی ہوتی ہے نا۔ یکم کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسے جمعہ میں اعلان کرتے ہیں آپ کے لیے جو یکم کے قریب ہو، یعنی یکم کے بعد ہو نا۔ آپ نے فرمایا میں تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کی رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی وہ ثواب ملتا ہے جو کار خیر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد عمار سے کہا کہ اس غریب بزرگ کو لے جاؤ، اور یہ فرمایا میں تمہیں اس گھر میں بھیجتا ہوں کہ اس ہستی کے پاس بھیجتا ہوں جو خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے، اور خدا اور وہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ درود محمد نے کہا اس کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر چھوڑا۔ وہ داستان روایت مفصل ہے۔ پہلے ایک جو ہے نا وہ ایک فرش دیا، وہ پتہ نہیں کسی دبے کا پتہ نہیں وہ تھا، اس پر جو ہے نا وہ دن کو جو ہے نا وہ ڈالتے تھے جانور کے لیے، وہ گھاس وغیرہ، اور رات کو جو ہے نا انہوں نے شہزادوں کو اس پر سلاتے تھے، وہ دیا۔ اس نے کہا کہ بی بی یہ میرے کس کام کا، پیٹ خالی ہے میرا، مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جناب حمزہ سید الشہداء کی ایک بیٹی تھی جو خاتون جنت کے اپنام تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے ان کو ایک ہار یا گردن بند دیا تھا، وہ اتار کے ساحل کے حوالے کیا تھا۔ وہ ابھی وہ روایت پوری آپ کو نہیں سنا تھا۔
لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. فاذا تقرب احببته، جو میرا مقرب بن جائے. تمام عبادات کا مقصد خدا کو قرب حاصل کرنا ہے نا. نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً للہ. البتہ اس قربت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ میں اللہ تعالیٰ میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اب نماز کے بعد وہ کم ہو کے 5 کلومیٹر رہ جائے. نہیں، روحانی طور پر بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے. جی فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ، اور جو بندہ میرا مقرب بن جائے، احببتہ، میں اپنے اس عبادت گزار یا نمازی بندے سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ منزل ہے. کرامت اور معجزہ کی منزل یہ ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور میں اپنے جس بندے سے محبت کروں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں. خدا فرماتا ہے جس سے وہ سن سکتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے یا چیزوں کو پکڑتا ہے یا وہ کام سر انجام دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا کہتا ہے میں اپنے محبوب بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے محبوب بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ صفات خداوندی کا مظہر بن جاتا ہے، یہ معجزنما بن جاتا ہے. کے لیے اس کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں. یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کی، رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی بندہ نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرے، خدا فرماتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور اگر وہ ہستی معصوم الخطا ہے، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. 24 گھنٹے میں 1000 رکعت. اس امام کے ماننے والے منبر پر آ کے کھلا بغاوت قرآن رسول سے اور علی سے تو نماز کے خلاف بولتے ہیں. وہ بھائی نماز نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ کیوں نماز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ مشہور ہے پنجاب میں جملہ نماز کے بارے میں، اکبر کا پیو پڑھ گیا. اکبر کے پیو نے پڑھی ہے، علی نے پڑھی ہے، اکبر کے پیو نے پڑھی ہے، تو اپنی پڑھی ہے نا، میری آپ کی تو نہیں پڑھی نا. آپ تو ابھی زندہ ہے نا. اب اگر دنیا میں نہیں رہے، نمازیں رہ گئی ہوں تو پیچھے آپ کی اولاد آپ کی طرف سے پڑھائے گی. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی نماز علی اور حسین پڑھ گئے ہیں. علی اور حسین آپ کو دین دے گئے ہیں. حسین اپنی جان سے بھی قیمتی چیز کی قربانی دے کے نانا کو دین کو بچا کے آپ تک پہنچایا ہے. صرف یہ کام کیا. حسین نے میری طرف سے نماز نہیں پڑھی، علی نے میری طرف سے نماز نہیں پڑھی. علی نے وہ نماز پڑھی ہے جو علی پر فرض تھی، حسین نے وہ نماز پڑھی ہے جو حسین پر فرض تھی. یتقرب الیہ بالنوافل. محبوب جو خدا ہوتا ہے، یہ روایات مستند داستانیں ہیں کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہے. صرف ایک کرامت یا معجزہ جناب زینب کبریٰ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انہیں کو ہم سب اپنی حاجتوں کے لحاظ وسیلہ بناتے ہیں. خصوصاً بانی محفل کی شرعی حاجات کی بجاوری، ان کی اور ان کی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے لیے اسی مکرمہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. اور یہ کرامت یا معجزات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نظر سے گزری تھی لیکن پہلی دفعہ یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک مرتبہ آواز بلند ہوتے ہیں کہ محمد محدث نوری نے کتاب لکھی امام زمان کے بارے میں، اس کا نام ہے دار السلام. دار السلام اکثر اس میں ایسے واقعات ہیں کہ جن میں غیبت صغریٰ میں یا غیبت کبریٰ میں لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا. امام زمان کا نام دار السلام. اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. وہ ان کے الفاظ یہ ہیں: حدثنی السید الصدق
یعنی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ اس کے القاب ہیں۔ مجھ سے بیان کیا ہے، یہ حدیث بیان کی ہے سید سند والحبر المعتمد۔ حبر سیاہی کو کہتے ہیں، اگر کسی کی کثرت علم کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کے لیے حبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں حبر الامہ، امت کی سیاہی، یعنی اس کے کثرت علم کی طرف اشارہ ہے۔ العالم العالم وقطبۃ ارباب الفضائل البحر الداخل، وہ موجدن سمندر علم کا عمدۃ العلماء الراسخین السید محمد باقر السلطان آبادی، ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ دارالسلام میں محدث نوری نے لکھا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ قال عرض علی کو کہتے میں عراق کے شہر بروجرد میں تھا اور وہاں مجھے جو ہے نا ایک سخت بیماری لاحق ہو گئی اور میں بروجرد سے اپنا آبائی جو شہر تھا سلطان آباد منتقل ہو گیا، سلطان آباد، اور اس کے نتیجے میں یہ میری بیماری بڑھ گئی بے سبب ہادی الحرکہ، اس سفر کی وجہ سے نا بروجرد میں مدیر تعلیم تھے، بیمار ہو گئے، اسی بیماری کی حالت میں واپس اپنا شہر سلطان آباد گئے اور اسی سفر کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ گئی۔ وانصبت المواد فی عین البشرا، آج کی زبان میں کہیں گی یہ بیماری جو ہے آنکھ تک سرایت کر گئی، جو ہے نا وہ انفیکشن جو ہے نا سمجھے کہ ہو گیا اور میری آنکھ جو ہے بالکل سفید ہو گئی۔ اچھا جی، فرمت رمضان شدیدا واعتراها بیان وکان الوجه یمنعه من النوم، شدید درد مجھے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ فاحضر والدی اطباء البلد للعلاج، میرے والد گرامی نے شہر کے ماہر جو ڈاکٹر تھے نا، آج کی زبان میں آئی اسپیشلسٹ، ان کو گھر بلایا اور علماء رأوا حالتی، جب ڈاکٹر نے میری حالت کو دیکھا قال احدهم، ایک نے کہا کہ 6 مہینہ جو ہے مسلسل اس کو دوائی لینی پڑے گی، 6 مہینہ یا دوائی لینی پڑے گی، پینی پڑے گی، لکھا ہوا پینی پڑے گی، اس کا مطلب ہی کوئی شربت یا سیرپ دیتے ہوں گے، لینی پڑے گی۔ اور کسی نے کہا کہ 40 دن مسلسل لینی پڑے گی۔ فضاق صدری، اس سے میرا سینہ تنگ ہو گیا چونکہ بہت جو ہے وہ دوائی میں کھا چکا تھا۔ اچھا جی، وَقَانَ لِي أَخٍ صَالِحٌ تَقِي، میرے ایک نہایت نیک اور متقی بھائی تھے، وہ ادبات مقدسہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے تھے جی ہاں، اور زیارت سادات البریہ، خدا کی مخلوق کے سردار جو ہستیاں ہیں نا ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ الفاظ ہیں ان کی، اس لیے پوری عبارت پڑھ رہا ہوں جی ہاں۔ فقلت له انا ايضا صاحبك للتشرف بتلك الاعطاب الطاهره، ان سے میں نے کہا بھی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لعلی امسح عینی بالتراب الذي هو دواء لكل داء، تاکہ میں اپنی آنکھ ان عطبات مقدس سے بس کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے یا اور ویاتینی ببرکات یا شفا۔ فقال لی، میرے اس سے وہ صالح اور متقی دوست نے کہا کہ کیف تطیق الحرکۃ مع هذا الارض العزال، مرض العزال، عزال لا علاج بیماری کو کہتے ہیں، بھئی اس لا علاج بیماری میں مبتلا ہو تو تم میرے ساتھ کس طرح سفر کر سکو گے؟ جی ہاں، علماء بلغ الاتباع، اچھا جب ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ زیارت پر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اس آنکھ کی بیماری کے ساتھ، تو انہوں نے بالاتفاق کہا کہ اگر اس بیماری کے ساتھ یہ سفر پر نکلتا ہے یا پہلی منزل پہ یا دوسری منزل پر اس کی آنکھ مکمل ضائع ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے بالاتفاق کہا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی یا وکان هناك رجل من الاخیار، وہاں ایک نیک آدمی تھا، اس نے جب اس واقعہ کو سنا فحرضنی علی الزیارہ، اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ لا یوجد لک شفاء الا خلفاء اللہ وحججہ،
تمہاری شفا جو ہے نا انہیں خدا کے حجتوں کے پاس ہے. تمہاری شفا خدا کے حجتوں کے پاس ہے. فإني كنت مبتلى بوجع القلب. وہ خود کہتا ہے مجھے دل کی شکایت تھی، میں ہارٹ کا مریض تھا 9 سال تک. وقت قلت الاتباع من تدابیر، ڈاکٹر علاج سے عاجز آ گئے تھے. فزرت ابا عبداللہ الحسین، میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا. فشفانی بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے شفا دی ہے. من غیر تعب مشقہ، اور بغیر کسی جو ہے نا وہ مشقت و تکلیف کے. فلا تلتفت الی خرافات الاطباء، یہ ڈاکٹروں کی جو خرافات ہیں ان کی طرف توجہ نہ دو. اور دوسری منزل پر جو ہے نا پوری آنکھ ضائع ہو جائے گی، پہلی منزل پر ضائع ہو جائے گی. وہ اللہ کا نام لے کے جو ہے نا چلو وقت الدیانہ. اچھا جی، متوکل علی اللہ، خدا پر توکل کر کے اور بھروسہ کر کے جو ہے نا وہ زیارت کے لیے روانہ ہو جاؤ. فعزمت من وقت علی سفر، میں نے فوری طور پر اپنے طور پر جو ہے نا پکا پروگرام بنا لیا کہ اب میں نے ابھی اس کاروان کے ساتھ زیارت کے لیے جانا ہے. فلما كنا في المنزل الثاني من سفرنا، اچھا جی، جب یہ پہلی منزل بخیریت گزری، دوسری منزل تک پہنچی تو اشتد بی المرض، میری بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی. ولم استقر من وجع العين، راتوں کو میں اس درد کی شدت کی وجہ سے سو نہیں سکتا تھا. فاخذ من كان يمنعني من السفر يلومني، وہ کاروان میں کچھ لوگ تھے جو مجھے مشورہ دیتے تھے کہ بھئی اس بیماری کے ساتھ مت جاؤ. وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے، دیکھو ہم نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی. واتخذ اصحابي كلهم على ان اعود الى بلدي الذي جئت منه، سب ساتھیوں نے بھی اتفاق کہا کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ، جو ہے نا وہ ابھی بھی تمہاری جو ہے نا وہ عافیت اسی میں ہے. فلما كان وقت السحر، میں اسی ششپت میں سو گیا. اور جب سحر کا وقت آیا تو میرے درد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا اور میری آنکھ لگ گئی. سحر کے وقت میرے درد میں سو نہیں پاتا تھا، درد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو رقدت فرأيت الصديقة الصغرى فاطمة زینب الکبریٰ، میں نے خواب میں صدیقہ صغریٰ، صدیقہ کبریٰ، حضرت زہرا کا لقب ہے صدیقہ صغریٰ. ہمارے علماء کرام جناب زینب کبریٰ اور شریک تفسیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. امام المتقین کی دختر نیک اختر، اور ان کو میں نے خواب میں دیکھا، علیہ ہے جی ہاں. فدخلت علیہ، جس کمرے میں یا حجرے میں میں لیٹا ہوا تھا، تشریف لائی. وَأَخَذَتْ بِطَرْفَةِ مَقْنَعَةٍ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهَا، اور جو چادر یا ردا وہ آپ کے بدن پر تھی. وَأَدْخَلَتْ فِي عَيْنِي وَمَسَحَتْ عَيْنِي، بالکل وہ چادر کا کونا کو جس طرح کسی کو سرما جو ہے لگایا جاتا ہے، اپنی چادر کا ایک کونا اس کو میری آنکھوں میں پھیرا. اور یا فانتبہت، میں اپنے نیند سے بیدار ہوا. وَأَنَا لَمْ أَجِدْ لِلْوَجْعِ أَثَرًا فِي عَيْنِي، میری آنکھ میں درد کا کوئی اثر باقی نہیں تھا اس ایک چادر کے مسئلے کے نتیجے میں. فَلَمَا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ، صبح جب ہوئی، قُلْتُ لِأَصْحَابِي، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی إِنِّي لَمْ أَجِدْ الْيَوْمَ أَلَمًا فِي عَيْنِي، آج بھئی میں اپنی آنکھ میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا. فَلَا تَمْنَعُونِي مِنَ السَّفَرِ، یہ جو آپ لوگوں نے اتفاق کیا کہ واپس چلے جاؤ تو خدا را بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا نا، آنکھ اس میں تکلیف تھی، آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ایک سبز رنگ کا کپڑا ڈالا جاتا ہے نا، وہ ڈالا ہوا تھا. جی ہاں. فما تیقنوا، ان کو اعتبار نہیں آیا، انہوں نے یقین نہیں کیا کہ میرا درد ٹھیک ہو، کراہتا تھا بیچارہ نا. اچھا جی. فحلفت له، اچھا مجبور ہو کہ میں نے قسم بھی کہی، خدا کی قسم جو ہے نا وہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہوئی، مجھے کوئی درد نہیں ہے. فلما اخذنا فی السیر، اور جب ہم آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے، رفعت
المندیل الذی کان علی عین المریضہ، وہ کپڑا میں نے اٹھایا جو میری جو ہے نا وہ اسی بیمار آنکھ جو ہے نا یا جو اوپر ڈالا ہوا تھا، وَنَظَرْتُ إِلَى الْبَيْدَاءِ وَإِلَى الْجِبَالِ، میں نے صحرا کو دیکھا اور پہاڑوں کو دیکھا، فَلَمْ أَرَ فَرْقًا بَيْنَ عَيْنِيَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وہ میں نے اپنی دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ یہ بائیں ہاتھ میں اس کی بائیں ہاتھ میں جناب زینب کبریٰ بلند تر صلوات۔ وہ کاروانی ایک شادی کو میں نے اپنے پاس بلایا، وقلت له تقرب منی، بھئی آپ میرے قریب آ جائیں، وانظر فی عینی، آپ خود آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے میری آنکھ کو اور ابھی بھی آپ کے پیچھے دیکھ لیں۔ فقال سبحان اللہ لا ارى فی عینک رمدا ولا بیاضا، تمہاری آنکھ میں نہ کوئی آنکھ درد یا بیماری کے کوئی آثار ہیں، نہ کوئی مرض کے آثار ہیں، یا ولا فرق بین، نہ تمہاری آنکھ اور دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فوقفت ونادیت الزائرین جمیعا، تمام زواروں کو بلایا اور ان کو اپنا یہ خواب بھی سنایا اور صدیقہ صغریٰ کی کرامت سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب عقائد کی پڑھاتے ہیں مدارس میں، اس کا جو متن ہے وہ علامہ ہلی کا ہے اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ فاضل بن عیاض کی ہے نا۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا آپ کے معجزات میں سے ہے، سنگریزوں کا آپ کے دست مبارک پر تسبیح پڑھنا یہ معجزات میں سے ہے، درخت کا اکھڑ کے آپ کے پاس آنا اور آپ کے حکم پر آدھا درخت جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور آدھا درخت جا کے اسی جگہ گڑ جاتا ہے، جی انہی معجزات میں سے کہتے ہیں کہ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مستجاب الدعوت ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی معجزات میں سے ایک معجزہ دعا کا قبول ہونا ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدیقہ صغریٰ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ واہ واہ۔ ابھی مسائل تو نہیں پڑھ رہا، یہ اہل سنت کے اسحاق فرائینی ہے، فرائینی انہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے سنت کے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ وہ سارے خیمے جل چکے تھے اور ایک خیمے میں ہم سب جمع تھے اور ہمارے ساتھ کے کچھ سپاہی آئے اور آ کے جو خیموں میں تھا جی وہ سب انہوں نے لوٹا، اور پھر ایک شخص کی جس کی آنکھیں وہ درد تھی، نیلی آنکھیں تھی اس کی، اس نے ایک نیزے کے ذریعے میرے سر سے میرے دلا کو اٹھایا۔ بیوی نے پھر ایک جملہ کہا، عطا اللہ یدیک ورجلیک وَأَحْرَقَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آخری جہنم سے پہلے خدا دنیا کی آگ میں تجھے جلائے۔ یہ اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ مختار کا انقلاب آیا اور بیوی کی دعا بالکل قبول ہو گئی، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے گئے اور اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیا گیا جس طرح بیوی نے دعا کی تھی۔ جی اچھا، اور وہی شام میں جس بندے شامی نے کہا تھا کہ میں وہ جناب فاطمہ بنت الحسین کو اپنی کلیجی میں لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے بددعا کی تھی جناب زینب کبریٰ نے۔ کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا، شیخ جعفر نقوی نے لکھا ہے، کہا کہ خدا تیری زبان کاٹے، تمہاری بینائی کو تم سے سلب کرے اور چھین لے، ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ ڈالے۔ فوراً کے مختار کے انقلاب سے پہلے بیوی کی دعا
कबूल हो गई, बिनाई से महरूम हो गया, हाथ भी कट गए, और भी बहुत सारे वाक़ात लिखे हैं कि ये बीवी मुस्तजाब दावत थी, मुस्तजाब दावत। और क्या न होती, ये अपने जद के इस हदीस की मिस्ताक थी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ, यानी वो फिर मज़हर सिफ़ात खुदावंदी पर बनता है। अल्लाह ताला हम उनकी दुआओं को कभी मुस्तरद नहीं करता। वमा यशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में हम तस्बीह दुआ है कि इस सिद्दीक़े सुग़रा के वसीले से कि जो मोमिनीन मोमिनात भी परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज हैं, खुद हमारे एक अजीज मोहम्मद अली जिनका